बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 25 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर हमने आपके सामने ऐसी खबर रखनी है जिसको आप कई दफ़ा कई डायमेंशन से सुन चुके हैं, लेकिन अंदर की और हकीकी खबर शायद आपके सामने अभी तक ना आई हो। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कि 22 अगस्त का जो जलसा हो रहा था उसको मुलतवी करवाया गया, मनसूख करवाया गया, अवॉइड करवाया गया और करवाया गया पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन हुआ क्या, कैसे हुआ और क्या हुआ, बिहाइंड द सीन अब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले नहीं थी, हम इस पर वर्किंग कर रहे थे। अब बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे बात हुई कि ये सब कुछ क्या था, क्यों इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी खाइफ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से कि हर तरह का पैंथरा इस्तेमाल किया गया और इस जलसे को मनसूख करवाया गया। अब आपके सामने मैं मुकम्मल स्टोरी रख सकता हूं जो अंदर की कहानी है। सुनी सुनाई खबर नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर लोग जो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे या उनमें से कुछ लोग इस सब के अंदर शामिल भी थे, उनकी ज़ुबानी, मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ के लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी ज़ुबानी ये सारी कहानी अब हम तक पहुँची है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब बांग्लादेश के अंदर, आपको पता है कि शेख हसीना की हुकूमत गई और जिस तरीके से अवाम ने रिएक्ट किया, और बांग्लादेश के अंदर ये जहन में रखिए कि शेख हसीना जो थी वो खालिदा ज़िया से ज़्यादा पॉपुलर थी। जैसे मोदी के इस टाइम मुखालिफ भी बहुत है लेकिन मोदी की सपोर्ट भी बहुत है, मतलब कि मोदी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर भी बहुत है। इसी तरीके से शेख हसीना भले हुकूमत से निकाल दी गई हैं, मुल्क से भाग गई हैं, लेकिन फिर भी उनकी सपोर्ट बेस जो है वो आज भी बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल मौजूद है। और जाहिर है उन्होंने आखिरी दिनों में बहुत ही गंदे काम किए, जिस तरीके से लोगों की कत्लो गारत खुले आम करवा दी। तो उनका जो सपोर्टर है वो नादम भी है, शर्मिंदा भी है, उनसे डिस्टेंट भी है, खामोश भी है, लेकिन वो कभी भी किसी भी दिन खालिदा ज़िया से ज़्यादा पॉपुलर थी। ऐसे हालात में जबकि खालिदा ज़िया जो जेल में थी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी और एक वेव चली और शेख हसीना को उठाकर फेंक दिया गया, तो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत खाइफ हो गई कि इमरान खान तो उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर किसी भी जगह पर लोग इकट्ठे हो गए, तरनौल पर लोग इकट्ठे हो गए, तो वो ऐलान कर सकते हैं कि अब हम अडयाला जा रहे हैं, तो उन्हें कौन रोकेगा। और फिर जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, जिस तरीके से आखिर पर पुलिस और फौज दोनों ने बांग्लादेश में हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने अवाम के ऊपर गोली चलाने से यकसर इनकार कर दिया, उन हालात के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बातचीत हुई, ये बैठकर इसके ऊपर डिटेल डेलिब्रेशन हुई और ये कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा मजमा जो है वो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के अवामल के बाद इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ, तो वो हजूम जो है वो किसी सिमत भी चल सकता है और फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हद दर्जा खाइफ थी और यही फैसला किया गया कि इस जलसे को किसी भी तरह से जो है वो अवॉइड करना है। भले डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके करें, भले नून लीग को इन्वॉल्व करें, भले जो है मुल्क की सलामती का बयानिया बने, भले कत्लो गारत का बयानिया बने, जो भी बयानिया बनवाना पड़ता है या बनाना पड़ता है, इस जलसे को हर सूरत अवॉइड करना, ये फैसला किया था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। अच्छा, इसमें अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये डर तो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन ये डर था क्यों? ये डर इसलिए था कि पाकिस्तान के अंदर भी जाहिर है जो पाकिस्तान की यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इंस्पायर हुए हैं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उसको देखकर। और जब ये जलसा करीब आ रहा था तो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, रावलपिंडी में, केपी में नौजवान थे, वो बहुत ही ज़्यादा सरगर्म थे और वो बांग्लादेश मॉडल रिपीट करना चाहते थे जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू पहुंच चुकी थी कि बहुत गमो गुस्सा। उसके साथ साथ उनके पास ये इंफॉर्मेशन भी पहुंच चुकी थी कि अगर अवाम इकट्ठी हो गई और अडयाला की तरफ चल पड़ी तो कोई पुलिस, कोई पैरामिलिट्री, कोई भी किसी फोर्स का बंदा भी जो है वो किसी सूरत हजूम के सामने ना खड़ा होगा ना गोली चलाएगा। इसकी भी पल्स जो है वो उन तक पहुंच चुकी थी। इस सब ने उनको शदीद तरीन प्रेशर में डाल दिया।
اور انہوں نے پھر آخری ترب کا پتہ کھیلا کہ اس کو کسی نہ کسی صورت اوائڈ کیا جائے. تو یہ وہ کہانی ہے, یہ ایسے ہی خود سے جلسہ جو ہے وہ اوائڈ نہیں ہو گیا یا کینسل نہیں ہو گیا یا ختم نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے پوری پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا خوف تھا کہ اگر پاکستان میں لوگ اکٹھے ہو گئے, بنگلہ دیش کی طرز پر اکٹھے ہو گئے, تو پھر ان کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور پھر وہ سب کچھ بہا کر لے جائیں گے. یہ تو ہو گئی ایک سائڈ کی بات. اب دوسری بات اگر ہم ایک منٹ کے لیے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ جلسہ منسوخ ہو گیا, اس سے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ کھویا یا پایا؟ اس سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے, آپ کو شارٹ ٹرم میں تو لگ رہا ہوگا کہ کھویا کیونکہ جلسہ نہیں کر سکے, لیکن لانگ ٹرم میں میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے اس میں سے گین کیا. اب آپ کہیں گے کیسے گین کیا؟ دو باتیں. جلسہ کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ دکھانا چاہتے ہیں سڑک کے اوپر آپ کا کتنا مسل ہے, آپ دکھانا چاہتے ہیں پبلک کتنی آپ کے ساتھ ہے, اور یہ دکھا کر آپ ظاہر ہے ایک میسج بھیجنا چاہتے ہیں, ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں. آپ جو بیوروکریسی ہے, افسر شاہی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے. تو اس جلسے میں آپ نے وہ سب کچھ اچیو کر لیا, کیونکہ پورا پاکستان تو بند تھا سوائے کے پی کے. باقی ہر جگہ سے تو لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا, سڑکیں بند تھیں, موٹر وے بند تھی, اسکول بند کر دیے تھے اسلام آباد میں, کالج یونیورسٹیز بند کر دی تھیں, دفاتر بند کر دیے تھے, کرفیو کا سما تھا, پورے پنجاب کے اندر لاک ڈاؤن کیے گئے ایک قسم کے, ہر ایریا میں پورے پنجاب کے اندر پولیس نے کریک ڈاؤن کیے. تو ایک قسم کا وہ جو ایک ماحول بنانا تھا, ایک پریشر جو جنریٹ کرنا تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی کر دیا تھا. اب جلسہ اگر ہو جاتا اور عوام اکٹھی ہوتی اور وہ چل پڑتی اڈیالہ کی طرف, تو ظاہر ہے وہ رزلٹس آتے جو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کی قوم کو چاہیے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے ریلیز کروایا جائے. وہ تو چلے نہیں ہوا کیونکہ جلسہ نہیں ہوا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ضرور اچیو ہو گیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت افسر شاہی سب کو پتہ چل گیا کہ تحریک انصاف کا اگر ورکر اسلام آباد میں اکٹھا ہو گیا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا, اور پھر ہم انہیں روک نہیں سکیں گے اور ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. تو ایک طرح سے جو افسر شاہی ہے ان کو ایک پیغام چلا گیا ہے کہ تحریک انصاف ہی اصل میں اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, اور اگر تحریک انصاف آ گئی تو پھر کوئی اس سارے معاملے کو ان کو روک نہیں سکے گا. یہ ایک پیغام ہے جو بہت ہی شدت کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا ہے پوری بیوروکریسی کو, اور اب سب کو چانن ہو گیا اس بات کا کہ تحریک انصاف کے پاس پبلک سپورٹ ہے, اور اگر ہم نے ان کو روکنے کی زیادہ دیر کوشش کی تو پھر کچھ غلط ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ اب اگر تحریک انصاف اگلا کوئی جلسہ کرنے کا پلان کرتی ہے تو بیوروکریسی یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کی پبلک اکٹھا ہونے کے بعد پبلک کے سامنے کوئی بھی دیوار نہیں بن سکے گا. تو یہ اچھا میسج چلا گیا. اگر یہ ہو جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا, یہ نہیں ہو سکا تو پھر بھی اچھا ہوا کیونکہ میسج بہت تگڑا چلا گیا. اور اب تحریک انصاف کو پوری ذمہ داری سے, پوری پلاننگ کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ ایک جلسہ کرنا چاہیے. اور اگر عوام اکٹھی ہو گئی اور بڑی تعداد میں اکٹھی ہو گئی تو پھر جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ تو چھوٹا ہے, یہاں ہو سکتا ہے کہ معاملات اس سے بھی آگے چلے جائیں. تو یہ تو ایک میرا تجزیہ تھا کہ یہ کیوں ختم کروایا گیا جلسہ, اور کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں سے اچیو کرنا چاہتی تھی, اور اتنا ڈر کس چیز کا ہے, اور انہیں کیوں دھڑکا لگا ہوا ہے بنگلہ دیش کی سچویشن کے بعد. تو یہ تو ہو گئی سچویشن. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف. اب آتے ہیں ہم کچے کے آپریشن کی طرف. ہم آپ کو پہلے تو تفصیل بتاتے ہیں کہ کچے کا جو ہے 24 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. تقریباً 24 سال سے اس مسئلے کی زد میں ہے پاکستان. 24 سال میں تقریباً 52 جی ہاں 52 آپریشنز ابھی تک ہو چکے ہیں. ان کے اوپر عوام کا تقریباً 11.53 مطلب کہ 11.5-12 ارب روپے جو ہے وہ صرف یہ تخمینہ ہے وہ اس پر خرچ ہو چکا. تقریباً 34 پولیس اہلکار جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں ابھی تک, لیکن اس میں سے کبھی کوئی نتیجہ نکلا نہیں. ماضی میں 2-3 دفعہ تو اس کو استعمال کیا گیا اپنے مقصد کے لیے, مثلا 90 دن میں الیکشن نہیں کروانے تھے تو کہہ دیا گیا کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کچے میں آپریشن کرنے میں مصروف ہے. حالانکہ پولیس نے آپریشن کیا ہوتا تو آج وہی پولیس جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں ماری نہ جاتی. مطلب کہ جو جھوٹ بولا گیا تھا وہ اپنے ہی گلے پڑ گیا ان کے, کیونکہ استعمال کیا تھا کچے کے سارے معاملے کو. اب اس میں ایک سوال اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کچے میں ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ 24 سال میں ڈاکوؤں کو ختم نہ کیا جا سکا, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سوال ہے
کہ ان کے پاس جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک ان کے پاس ہیں، یہ ان کو کون دیتا ہے، یہ اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے، ڈرونز ہیں، راکٹ لانچر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے ان کے پاس، تو یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے۔ بہرحال اس کا جواب دنیا نیوز نے دیا تھا کہ سندھ کے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کی گاڑیوں میں کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ ملٹری گریڈ کا اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پھر کسی نہ کسی کی طرف سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ اب کیونکہ ایک طرف جلسہ جیسے ہی ملتوی کروایا تو پوری مارکیٹ کے اندر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ چہمگوئیاں یہ تھیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے منت سماجت کر کے عمران خان سے جلسہ ملتوی کروایا۔ چلیں، جلسہ ملتوی ہوا، منت سماجت ہوئی، یہ تو ایک الگ ٹاپک تھا، لیکن اس ٹاپک کے اوپر جو بحث شروع ہوئی کہ کیا اب آنے والے دنوں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی۔ عمران خان جس کے نام پر سرخ لکیر تھی، جس کا نام لینے پر پابندی تھی، اب انہوں نے خود اس سے جا کے ریکویسٹ کی اور جلسہ ختم کروایا ہے۔ تو اس پریشر کے اندر اب ان کو کچھ اور نہ سوجی تو علیمہ خانم صاحبہ کی اور رؤوف حسن کی مبینہ میں اس لیے کہوں گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیٹ درست ہے یا نہیں ہے، بہرحال جعلی اسکرین شاٹس بنا کر ان کی ایک چیٹ جو ہے اس کو ریلیز کیا گیا۔ اب معاملات یہاں پہنچ گئے ہیں کہ عدت اور نکاح کی بکواس کر کے تو دیکھ لی، اب نند اور بھاوج کا جو رشتہ ہے اب اس میں دراڑیں ڈال رہے ہیں، ان کی خود ساختہ لڑائی بنا کر جو ہے اس کو خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر معاملات آپ عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، سائفر ثابت نہیں کر سکے، توشہ خانہ ثابت نہیں کر سکے، آپ گھڑی بیچنا ثابت نہیں کر سکے، کوئی جرم جب آپ ثابت نہیں 9 مئی ثابت نہیں کر سکے، تو اب آپ کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ نند اور بھاوج کی لڑائیوں کا سہارا لے رہے ہیں جو کہ ہے نہیں، لیکن آپ بنا رہے ہیں ان کو خود ساختہ اسکرین شاٹس کے ذریعے۔ بہرحال جو اسکرین شاٹ بھیجا گیا، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں 23 جون 2023 کی ڈیٹ دکھائی گئی۔ 23 جون 2023 میں دکھایا گیا کہ عمران خان جیل میں ہیں اس چیٹ کے حساب سے، اور بشرا بی بی کی ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات میں پتہ نہیں کون کون سیکیورٹی کے لوگ شامل ہیں۔ حالانکہ 23 جون 2023 کو عمران خان اپنے گھر پر تھے، اور گھر ان کا لاہور میں، اس گھر پر تھے، اور بشرا بی بی سے انہوں نے جیل میں کیوں ملنا تھا؟ کیونکہ 23 جون 2023 کو تو وہ جیل میں نہیں تھے، کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رؤوف حسن کو جب گرفتار کیا گیا تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فون تحویل میں لیا گیا تھا، اور اس میں سے یہ ساری چیٹ نکالی گئی ہے، اور اس چیٹ کو اب مسالے لگا کر اور جعلی طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی جعل سازی پکڑی گئی ہے کہ اس میں جو تاریخ ہے اس تاریخ کو تو عمران خان جیل میں تھے ہی نہیں، لیکن اس کے اوپر ڈنٹونک نے اور عظمہ بخاری نے میڈیا ٹاک کر ڈالی، اور نون لیگ اتنے دباؤ میں ہے جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پر، اور اس جلسے کے ملتوی ہونے کے پیچھے جو تمام باتیں ہیں کہ کس طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے منت سماجت کر کے جلسے کو ملتوی کروایا، اس سارے معاملے کے اندر نون لیگ اتنی زیادہ پریشر میں ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اب ایک نیا نیریٹو میڈیا کا دینے کی کوشش کی، اور ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیٹ لیک کی، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس چیٹ کے اندر سے بھی کچھ نہیں نکلا اور یہ کر کچھ نہیں سکے۔ اچھا جی، میڈیا والے بھی چلاتے رہے، لیکن کسی نے سوال نہیں کیا کہ 23 جون 2023 کو عمران خان تو جیل میں تھے ہی نہیں، تو پھر یہ چیٹ کیا کہہ رہی ہے، لیکن میڈیا بھی خاموش ہو کر چلاتا رہا۔ اچھا جی، آگے پاکستان میں انٹرنیٹ کی ممکنہ بندش اور اس کی وجہ ہمیں پہلے تو حفیظ بتا کر گئے تھے کہ کوئی کیبل خراب ہو گئی ہے، شاک نے شاید کوئی کیبل کھا لی ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ کسی کمپنی کے واجبات پاکستان نے نہیں دیے جو انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اس لیے پاکستان کے اندر ایک بڑا بریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے انٹرنیٹ کا۔ اگر وہ بریک ڈاؤن ہوا تو 10% سے زیادہ آپ کے اے ٹی ایمز بند ہو جائیں گے، بہت بڑا انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہوگا، اور پاکستان کی شاید پوری اکانومی اور مارکیٹ کو بہت میجر شاک لگے، لیکن بہرحال ہماری تو پریورٹیز ہی کچھ اور ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ انٹرنیٹ کے معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ مہنگے بلز، 2 روز میں 4 افراد نے اپنی جان لے لی۔ جی ہاں، مزید 4 افراد نے پچھلے 2 روز کے اندر اپنی جان لی ہے، اور وجہ بجلی کے مہنگے بل بنے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر روز 2 سے 3 یا 4 لوگ ہر روز پورے ملک کے اندر اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں، اپنی جان لے رہے ہیں مہنگے بلز کی وجہ سے۔ سوچئے کتنا زیادہ خون کے چھینٹے ان لوگوں کے دامن پر ہیں جنہوں نے یہ بجلی گھر لگائے اور عوام کو لوٹنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے، ان کے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور یہ خوش ہیں کہ ان کو مال جو ہے وہ مل رہا ہے۔
अगली खबर आपको देंगे कि इमरान खान साहब का मुआयना किया है डॉक्टर आसिम, जो कि शौकत खानम के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। उन्होंने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया है और उन्होंने उस तिब्बी मुआयने के बाद कहा है कि इमरान खान जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद हैं, वर्जिश कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर जो था वो बहुत ही बेहतर था, आम लोगों से भी बेहतर उसके नंबर्स आए हैं। मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान फिज़िकली फ़िट है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अब जेल में रहने की आदत हो गई है, किताबें पढ़ते हैं, किसी किस्म की उन्हें परेशानी नहीं है और वो अल्लाह पे तवक्कुल किए हुए हैं और फिज़िकली उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, ये डॉक्टर आसिफ ने बताया है। और इसके साथ साथ चले ये एक आपको और हमें ये भी पता चला है कि उनकी सेहत ठीक है एंड ही इज़ डूइंग फाइन। तो एक ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने हमने रखनी थी। पीटीआई के जो मगवियान थे, हमने पहले भी आपको कहा कि उनको छोड़ दिया गया है 5 को, और वो अब अपने घरों में पहुंच के, अभी भी कुछ मगवियान हैं जो कब्ज़े में हैं। देखते हैं उन बेचारों की जान कब छुटती है। बहरहाल जो मगवियान पहले थे 5 मगवियान उनमें से छोड़े गए हैं, अभी कुछ मगवियान जो है वो बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि सोचा जाएगा कि उनके घर वालों पर क्या बीतती है और उनको भी जल्द छोड़ दिया जाएगा। और भी बहुत सारी खबरें हैं, उन खबरों को हम कवर करेंगे आज के पंजाबी वीलॉग में। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।